بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو دو بیٹے دیے، جناب حابیل علیہ السلام اور قابیل۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ بیٹوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ بیٹیاں بھی جناب آدم علیہ السلام کو عنایت کی تھی۔ بچے جوان ہو گئے، حضرت آدم اور جناب حوا کو ان کی شادی کی فکر ہونے لگی، لہذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب آدم علیہ السلام نے درخواست کی کہ بار الہ، میرے بچے عالم شباب میں جوانی کی حد میں داخل ہو گئے ہیں اور چاہتا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں کوئی بہترین فیصلہ کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی طرف وحی کو نازل کیا اور اس میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے آدم، ہم آسمان سے ایک حور کو انسانی شکل دے کر بھیجیں گے۔ امام معصوم کی روایت ہے، آپ اپنے بیٹے حابیل کی شادی اس سے کر دیجئے۔ قابیل کے لیے ایک جنیہ کا انتخاب ہوا اور اسی انداز میں جناب آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے اللہ نے آسمان سے غلمان کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے جناب آدم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح ان سے کر دیا، اور اس انداز میں ذریت اور اولاد کا سلسلہ آگے بڑھانے کے حوالے سے جناب آدم علیہ السلام نے قدم اٹھایا۔ لہذا یہ خوش ہیں، اپنے اپنے گھروں کے سب بچے ہو گئے ہیں، آگے اب جناب آدم علیہ السلام کی ذریت بڑھے گی۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور حکم دیا کہ اے آدم، اپنے بیٹوں کو بلواؤ اور اپنے بیٹوں میں سے جناب حابیل علیہ السلام کے بارے میں ان کی جانشینی کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے جانشین ہوں گے میراث نبوت میں، اسم اعظم میں اور ان اسماء مبارکہ میں کہ جن کا علم ہم نے تم کو دیا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے حضرت حابیل اور قابیل کو بلوایا اور بلوانے کے بعد انہیں اللہ کا پیغام سنایا۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو سنایا، قابیل ایک مرتبہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، بابا جان، یہ بات مناسب نہیں ہے، عمر میں بڑا میں ہوں، آپ کا جانشین مجھے بننا چاہیے اور آپ مجھے چھوڑ کر حابیل کو اپنا جانشین بنا رہے ہیں۔ تو اس وقت جناب آدم علیہ السلام فرمانے لگے کہ قابیل، اس میں عمر میں بڑا اور چھوٹا ہونا نہیں چلتا، بلکہ خلافت کے معاملے میں حکم خدا چلتا ہے۔ خدا جسے چاہتا ہے اسے معین کر دیتا ہے، اور نبی کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دے۔ ایک مرتبہ قابیل راضی نہیں ہے، اس بات پر ناخوش ہے، ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے قابیل کو مطمئن کرنے کے لیے حکم خدا ایک مرتبہ پھر سنایا اور آدم فرمانے لگے کہ اگر تم بضد ہو تو تم بھی اور حابیل تم بھی، تم لوگوں کی نظروں میں جو بہترین چیز ہے، جسے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو، اسے راہ خدا میں پیش کرو۔ کس انداز میں؟ پہاڑ کی بلندی پر لے کر جاؤ اور وہاں اللہ کے حکم سے جس کی قربانی مقبول ہوگی اللہ قبول کرے گا، اس پر آگ آ جائے گی اللہ کی جانب سے۔ ایک مرتبہ جناب حابیل علیہ السلام دمبے چلایا کرتے تھے، بھیڑ وغیرہ چرایا کرتے تھے۔ ایک بہترین بھیڑ جو کہ موٹی تھی، تازہ تھی، اسے راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ قابیل نے کیا کیا؟ گھاس، اور وہ گھاس
کہ جو جانوروں کے استعمال کے بھی قابل نہیں تھی، بری، بالکل گھٹیا قسم کی، اسے راہ خدا میں لے کر چلا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کس کی قربانی قبول ہوئی، کس کی قربانی رد ہو گئی، اور جس کی رد ہو گئی اس نے کیا کیا، اسے انشاءاللہ آئندہ کے نشست میں بیان کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔